السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فقیر ونحن اغنیاء. یا فنحن ہے فی ہے نا، وہ الگ کر کے واو سے شبہ پڑھ رہا تھا اس لیے میں دوبارہ اٹکا ہوں اس پہ. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. وا فنحن ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. ونحن ہے ہاں، فے بنا دیے خام خواہ، وہ نون کو فے کی طرح لکھ دیا ہے اس لیے شبہ پڑھتا تھا. وا کے بعد فا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا دوبارہ پڑھتا ہوں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. جو پہلا درس چل رہا تھا وہ آیت 180 پر تھا، اور اسی سلسلے میں چند ایک باتیں باقی رہتی ہیں جو میں اسے آج شروع کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک عمومی دعا کی تحریک کرنا چاہتا ہوں جاپان کے زلزلے سے متعلق. جاپان میں جو زلزلہ آیا ہے اس کے بہت ہی زیادہ بھیانک اثرات ظاہر ہوئے ہیں جو اتنا اب خبروں میں مذکور نہیں ہوتے، لیکن وہاں سے جو ہمارے احمدی خدمت کرنے والے باقاعدہ اطلاعیں بھیج رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی برا حال ہے. بہت ہی بڑی کثیر تعداد میں لوگ کشمکش پرسی کی حالت میں وقت گزار رہے ہیں، اور جماعت کو خدا تعالیٰ کی فضل سے بڑی خدمت کی توفیق مل رہی ہے. وہ تھوڑی جماعت، چھوٹی جماعت ہے، لیکن خدمت میں تمام دوسرے خدمت کرنے والے کیمپوں سے اوپر جا چکے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ان کا ذکر، ٹیلی ویژن پہ بھی، اور بڑی گہری توجہ ہے جماعت کی خدمت پر. صرف ایک جماعت ہے جس نے اپنے کیمپ میں ان کے لیے جہاں تک توفیق ہے گرم کھانے کا بھی انتظام کیا ہے، اور چائے تو جس طرح مولوی صدر الدین صاحب یہاں لگایا کرتے تھے اس طرح مسلسل جاری ہے. اور بیچارے ترسے ہوئے گرم پانی کو، گرم چائے کو، کھانے کے ایک لقمے کو، وہ بڑی دور دور سے دوسرے کیمپوں سے لوگ یہاں آ جاتے ہیں. اور اب انہوں نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے دال چاول کا، جو ہمارے دیسی طریق پر چلتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ پسند کر رہے ہیں لوگ. کئی آتے ہیں دور دور سے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو 10-15 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، اتنے دن ہم نے گرم کھانے کا مزہ نہیں چکھا. کیونکہ جو باقی ایجنسی ہیں وہ ٹھنڈے کھانے پیک کیے اور تقسیم کر دیے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کی جو طبی ضروریات ہیں انسانی فطرت کی ان کی تسکین ہو رہی ہے کہ نہیں. لیکن احمدی بڑی محبت سے ملتے، اور اس پہلو سے یہ کیمپ کشش کا موجب بنا ہوا ہے. اور میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کی توفیق مالی تھوڑی ہے، ہم اللہ کے فضل سے
ان کو جتنی بھی ضرورت ہوگی ہم دیتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سامان مہیا کرے گا۔ اور خدا کے فضل سے دوسری جو تنظیمیں ہیں بعض، انہوں نے از خود بغیر ہماری تحریک کے اس طرف اپنا سامان بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے تھے کہ اچانک اس دن ہمارے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا اور لوگوں نے آنا تھا اور ہم دعا کر رہے تھے کہ اب آج کا دن کیسے گزرے گا۔ تو ایک ٹرک پھر اور کچھ سامان کا ویگن وغیرہ پہنچ گئے، تو پتہ چلا کہ علاقے کے گورنر کے پاس وہ بہت بڑا سامان آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ سب سے اچھا تقسیم کرنے والے لوگ یہ ہیں، سب سے اچھی تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں، اس لیے ان کے سپرد کرو۔ اور اس میں ہر قسم کی ضرورتیں، کھانے پینے کے سامان بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی ساکھ بھی بڑی اونچی ہو گئی ہے اور خدا تعالیٰ ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور ہم بھی خدا کے فضل سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں۔ تفصیل سے ان کے نام چونکہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہیں، مگر جنہوں نے غیر معمولی خدمت کی ہے وہ دعا کے لیے ان کے ناموں کا بھی میں اسی وقت اعلان کر دوں گا۔ عموماً دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ اس مصیبت سے ان لوگوں کو نجات بخشے، اور جو بڑا مقصد تھا زلزلوں کے آنے کا، جو خصوصاً جاپان کے جزائر سے تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً بتائے گئے تھے، وہ تو دین کی طرف توجہ کا مبذول ہونا ہے، اور اس زلزلے نے وہ توجہ پیدا کی ہے۔ اس لیے جو میں دعا کی خاص تحریک کر رہا ہوں، محض وقتی جسمانی ضرورت کے پیش نظر نہیں کر رہا، بلکہ واقعتاً امکان پیدا ہوئے ہیں کہ اس سارے علاقے کی توجہ دین کی طرف ہو، اور خصوصاً جماعت احمدیہ سے رہنمائی کے لیے لوگ پہنچنے شروع ہو گئے ہیں اور مطالبہ کرنے لگ گئے ہیں کہ تم کیسے مسلمان ہو، تمہارا کیا دین ہے باقیوں سے مختلف جو تم ایسی خدمتیں کر رہے ہو، ہمیں اپنے متعلق کچھ بتاؤ۔ پھر ٹیلی ویژن ریڈیو پر ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ اس وقت وہ ڈش اینٹینا لگ چکا ہے، وہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے، اور بہت سے جاپانی خدمت کرنے والے بھی ہمارے کیمپ میں آ کے شامل ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ خدمت کریں گے، اس میں زیادہ مزہ ہے۔ تو اللہ ان کے کاموں میں برکت دے، ان کی مشکلات آسان فرما دے، اور غیب سے ان کی تائید فرماتا رہے، اور یہ زلزلہ ان کو اندرونی طور پر جگانے کا موجب بن جائے۔ یہ ہے اصل دعا جو آپ کو کرنی چاہیے۔ اس سے امکان پیدا ہوا ہے کہ جماعت میں اللہ کے فضل کے ساتھ مضبوط جاپانی جماعت بھی قائم ہو جائے گی۔ اب میں اس آیت کے ان حصوں کی طرف آتا ہوں جو ابھی کچھ رہتے تھے۔ کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، صرف ایک بات تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میر احمد علی صاحب حسب عادت کوئی موقع نہیں جانے دیتے جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے خلاف وہ نیش زنی کر سکیں اور باز آ جائیں۔ چنانچہ اس موقع پر بھی انہوں نے ایک ایسی لغو فضول فرضی کہانی کو پیش کر کے جو ہماری تفسیروں میں راہ پا گئی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، کہ شان نزول کی تلاش میں ہر رتب و یابس کو اکٹھا کیا گیا، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی روایت کا سلسلہ چلتا بھی ہے کہ نہیں، اور کئی 100 سال کے بعد اچانک یہ کہاں سے پتہ چل گیا کہ فلاں یہ واقعہ ہوا تھا، اور واقعہ خود بتاتا ہے کہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ وہ واقعہ انہوں نے یوں بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا۔ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، الا من ارتضی میں رسول دوسری جگہ آتا ہے میں رسول، اور یہاں آتا ہے ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے اس کو چن لیتا ہے۔ تو اس کا انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ بات ہوئی تھی کہ منافق کون ہے اور کون نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے منافقین کا حال بیان کر دیا، اور گویا علم غیب میں اس طرح شریک کر لیا
کہ کھلم کھلا دعوت تھی، جو چاہے سوال کرے اور اس کے ہر سوال کا جواب دے رہے تھے۔ کسی نے کہا میرے دل میں کیا ہے، کسی نے کچھ کہا، اس قسم کی باتیں وہاں ہو رہی تھیں۔ جو چیز چھپاتا تھا وہ بھی ظاہر کر دیتے تھے۔ تو اس پس منظر میں ان کی تفسیر سنیے۔ The Holy Prophet announced that he knew every true believer from the non-believers to the day of judgment. قیامت تک کے تمام لوگوں کا حال پوری طرح روشن ہو گیا ہے۔ The hypocrites ridiculed the claim of the Holy Prophet, saying that he could not know their hidden thoughts about himself and his faith. The Holy Prophet, being informed of this remark of the hypocrites, mounted the pulpit and recited this revelation, saying that he would tell anything they asked as to what would happen up to the end of the world. A man of unknown audience asked to say about his parentage, which none knew. The Holy Prophet gave it out. Then Umar rose up and said, "O Prophet of God, agree to Allah being our God, Islam to be our religion, Quran to be our guide, and thee to be our prophet, then forgive us, God forgive thee." یعنی مرادی ابھی میں ترجمہ کروں گا تو پھر مراد بھی بتاؤں گا۔ The Prophet came down from the pulpit saying, "Will ye then desist?" اب یہ جو روایتیں ہیں، اس قسم کی لغویات جو راہ پا گئی ہیں ہماری تفسیروں میں، وہ سنی تفسیروں میں بھی ہیں، اور انہوں نے شیعوں کو موقع دے دیا، اور کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ایسی لغویات کبھی بھی کسی مذہب میں نبوت کے حوالے سے ملتی نہیں ہیں۔ یہ سب فرضی قصے ہیں بنائے ہوئے، جو اپنی ذات میں بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن چونکہ ان کو موقع مل گیا حضرت عمر کے اوپر تان کرنے کا، اس لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہولی پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اناؤنس کیا کہ ہی نیو ایوری ٹرو بلیور فرام دا نان بلیورز ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، کہ وہ ہر منافق کو، ہر سچے مومن سے جو قیامت کے دن تک پیدا ہوگا کھلم کھلا جانتے ہیں، اور کوئی بھی آپ سے چھپا ہوا نہیں رہا۔ کہتے ہیں ہپوکریٹس جو منافقین تھے، انہوں نے اس پر آپ کے اس دعوے کی تضحیق کی اور تمسخر اڑایا۔ وہ کہتے تھے کہ اس کو یہ تو پتہ کوئی نہیں جو ہمارے دل میں اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، اور باتیں یہ کر رہا ہے کہ قیامت تک ہر منافق کا حال اس پر روشن ہو گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی، اب یہ بہت دلچسپ فکرہ ہے۔ قیامت تک کا سب حال تو معلوم تھا، لیکن جب تک اس کی اطلاع نہیں دی گئی اس بات کا حال معلوم نہ ہوا۔ گویا ان کے اس دعوے کی تائید کر دی کہ جو ہم ان کے متعلق کہتے ہیں اس کا تو پتہ کچھ نہیں۔ تو روایتیں اپنے جھوٹ کو خود ظاہر کرتی ہیں، اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں، اس لیے ذرا سا بھی تدبر کیا جائے تو باہر کے حوالے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ Being informed of this remark of the hypocrites، جب ان کو بتایا گیا mounted the pulpit، اس وقت آپ پلپٹ پہ آئے، خود نہیں پتہ لگا کہ کیا واقعہ ہو گیا، اور پلپٹ پر آ کر یہ اعلان کیا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں قیامت کے دن تک، بشک اب مطلب ہے کہ میں حاضر ہوں، میرا امتحان کر لو۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا اوریجن معلوم نہیں تھا، وہ غالباً وہ راوی ہے جس نے یہ روایت کی ہے، کیونکہ اس کا بھی کوئی اوریجن معلوم نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے باپ کا نام بتائیں، میرے دادا کا نام بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بتا دیا، حالانکہ کسی کو پتہ نہیں تھا، نہ اس آدمی کا پتہ تھا نہ اس کے اوریجن کا پتہ تھا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تب حضرت عمر کو یہ شک پڑا کہ اب تو میرے دل کا حال بھی پتہ چل گیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، میں بھی تو منافق ہوں، یہ ہے مفہوم اس کا۔ تو اٹھ کر کھڑے ہوئے، تصدیق کی کہ اے ربی گوار ہے، میں تجھ پر بھی ایمان لاتا ہوں، یعنی اب تازہ ایمان ہے جس کو جو پہلے ایمان سے زائد اب اقرار کیا جا رہا ہے، اور سب کچھ میں مانتا ہوں، سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح قبول نہیں کیا. کہتے ہیں ول یی دین ریزسٹ، تو کیا اس سب کے بعد تم باز آؤ گے کہ نہیں؟ فہل انتم منتہون، یہ آیت کا ٹکڑا پڑا کہ اب بتاؤ تم پھر بھی باز آنے والے ہو کہ نہیں. یہ ہیں ان کی تفسیریں، یہ ہیں ان کی روایتیں، اور تمام قرآن کریم کے مضامین کے حلیے بگاڑ دیے ہیں فرضی روایتوں کے ذریعے. اور خود سنیوں نے ان کو شیعوں کے بھی موقع دیے اور غیر مسلموں کو بھی بہت موقع دیے ہیں کہ وہ مذاق اڑائیں اسلام کا، اور بالکل بے بنیاد باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اپنے اندر اپنے جھوٹ کی گواہیاں رکھتی ہیں. اور جو ظلم کرنے والے بیرونی لوگ ہیں ان کا حال تو اللہ ہی کے سپرد ہے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کس طرح وہ پھر جان بوجھ کر جھوٹے ترجمے کر کے ان مضامین کو جو وہ ان روایات سے پکڑتے ہیں اور زیادہ بھیانک بنا کے دکھاتے ہیں. جارج سیل جس کی پوری تائید ویری بھی کرتا ہے، یہی چیز وہ بھی نوٹ کرتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ بٹ گاڈ chooseth such of his apostles as he pleaseth. This passage was revealed on the rebellious and disobedient Muhammadans, telling Muhammad that if he was a true prophet, he could easily distinguish those who sincerely believed from the dissemblers. البیضاوی کہتا ہے بیضاوی سے یہ بات ثابت ہے، اور بیضاوی کی روایت کی حیثیت کیا ہے اس میں بالکل نہیں جاتا، مگر کہتا ہے بیضاوی سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ ان باغی اور سراسر انکار کرنے والے مسلمانوں کے متعلق ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت میں سر اٹھایا اور یہ کہا کہ اگر یہ سچا رسول ہوتا، یعنی انکار ہی کر دیا آپ کی صداقت کا، تو آسانی کے ساتھ جو مخلص ہیں ان کو منافقین سے ممتاز طور پر دیکھ لیتا اور سمجھ لیتا. کہتا ہے یہ بات بیضاوی سے ثابت ہے. بیضاوی میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں رویا، یہ بھی وہی روایت کی جاتی ہے، ان الکفرۃ قالوا، کہ کفار نے یہ کہا تھا. اور لفظ کفار کا ترجمہ جس مستشرق کو لفظ کفار کا ترجمہ نہیں آتا اور ترجمہ کرتا ہے کہ دیکھ لو بیضاوی، ثابت ہوتا ہے کہ مومنین نے، مسلمانوں نے بغاوت کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنا رہے تھے. اب اندازہ کریں کہ ان کا مبلغ علم کیا ہوگا. وہ ویری ایک مزید بات یہ کرتا ہے کہ جو ترجمہ اس کی سرپرستی میں وہاں شائع ہوا تھا ہندوستان میں ایک زمانے میں، اور اس پہ اس نے نوٹس وغیرہ بھی لکھے تھے، اس میں کہتا ہے کہ وہ جو ترجمہ کرنے والا ہے اس نے یہ سمجھا ہے اس آیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے علم غیب سے دستبردار ہو رہے ہیں، جبکہ باقی رسولوں کو جو ہمارے رسول تھے ان کو تو پوری طرح علم غیب تھا. کہتا ہے یہ درست نہیں ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں. بس اتنی سی بات اس نے لکھی ہے. اب رہی یہ بحث کہ اس کا اس بات سے کوئی تعلق ہے بھی کہ نہیں کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. اس بحث سے یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس کا اس مضمون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ ایک عمومی دائمی اہمیت کا مضمون ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل پہچان تو انبیاء کی اطاعت سے ہوا کرتی ہے، اور اصل پہچان تو ابتلاؤں میں ثابت قدم رہنے سے ہوتی ہے. بس وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پہچان ہو
اور دوسروں سے کھل کر الگ ہو جائیں، ان کا ایک ہی طریق ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کے قریب ہوں، کیونکہ عالم الغیب نبیوں پر ظاہر ہوتا ہے اور نبیوں کی پیروی ہی سے عرفان بڑھتا ہے، اور انسان غیب کے علم پر بھی حسب توفیق اطلاع پاتا چلا جاتا ہے، یعنی انہی میں پھر وہ نیک لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ خدا تعالیٰ غیب کی خبریں بھی عطا کرتا ہے، اگرچہ یظہرہ والا مضمون ان پر نہیں آتا، اور اطلاع کا معنی جیسا کہ میں نے ابھی پہلے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، ان کو غیب پر غلبہ تو نصیب نہیں ہوتا، لیکن نبوت کے فیض سے وہ بہرحال اتنی علامتیں ان میں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ وہ جھوٹے سے نمایاں طور پر پہچانے جاتے ہیں، کھوٹے کھرے میں تمیز ہو جاتی ہے۔ اس مضمون کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس میں صرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خاص ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ محبت بنا ہو کبھی کہ آپ کو علم تھا کہ نہیں۔ قرآن کریم نے ایک اصولی جواب دیا، اور حضرت امام راضی نے بھی اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ لفظ رسل یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک عمومی جواب ہے جو تمام نبیوں کی صفات میں جو قدر مشترک پائی جاتی ہے، سب میں برابر بات پائی جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ جاری مضمون ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي بِرُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، استمرار ہے اس میں کہ اللہ جب چاہے، جب رسولوں میں سے جس کو چاہے وہ پسند فرما لے، اور ان پر پھر غیب کے غلبے کی علامت، ان پر خدا کا یہ فیض جاری ہوتا ہے کہ ان کو غیب پر کسی حد تک غلبہ عطا ہوتا ہے۔ کسی حد تک اس لیے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات صاف بتا رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کامل غلبہ غیب پر کسی کو نہیں ہے، اللہ سوائے اس کے کہ خود چاہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی انسان بھی کسی منزل مقام پر ہو، کسی چیز غیب کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی چیز کے اوپر کا مکمل علم حاصل نہیں کر سکتا، الا بما شاء۔ ما شاء بتاتا ہے کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ غلبہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا خدا دینا چاہے۔ یہاں من کے مقابل پر ما بتا رہا ہے کہ اس غلبے کے متعلق جو علمی غلبہ ہے، خدا تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے کہ یہ علمی غلبہ مکمل نہیں ہوتا، اسی حد تک ہوتا ہے جس حد تک خدا کسی کو علم عطا کرنا چاہے۔ اس ضمن میں نے کہا تھا کہ آئندہ کے لیے بھی کھوٹے اور کھرے کی تمیز کے لیے نبوت کی ضرورت ہے، جس طرح پہلے ضرورت تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ جب بہت زیادہ کھوٹ حق سچ میں مل جائے تو پھر ایک بڑی وسیع تفریق کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہی مضمون ہے جو خدا تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ نبوت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اگر نبی موجود ہو اور پھر اس سے چھوڑ بیٹھے ہوں، نبی کے ہوتے ہوئے یہ حال یہ ہو جائے کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، آباد مسجدیں بھی ہیں تب بھی ہدایت سے خالی ہیں، تو بہت بڑی تباہی ہے۔ ایسی صورت میں کیسے کھرے کھوٹے میں تمیز ہوگی؟ اس کا علاج قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ نبوت ہی کے ذریعے ہوتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی مضمون بیان فرمایا ہے۔ جب بھی اس ہلاکت کا اور اس بڑی تباہی کا ذکر کیا ہے، آسمان سے رہنمائی پانے والے وجود کا ذکر فرمایا ہے، خواہ اسے المہدی کہیں یا مسیح موعود کا لقب دیں، مگر وہ ہے وہی جو خدا سے غیب پاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر دوبارہ سچے مومنوں کے بڑھنے کا اور منافقین کے کم ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو مولوی دوست محمد صاحب نے تائید کے طور پر اس مضمون کے لیے ایک اور حوالہ بھیجا ہے، علامہ سیوطی کی تفسیر ہے۔ وہ لکھتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، خدا تعالیٰ تمہیں تو یہ توفیق نہیں دیتا کہ غیب پر غلبہ حاصل کر سکو،
تعرف المنافقہ من غیرہ، یہاں تک کہ تم منافق کو اس کے غیر سے الگ پہچان لو. ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ چنتا ہے، یختار من رسلہ من یشاء، وہ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. یطلعہ علی غیبہ، اور اسے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، کما اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں دی تھیں. یعنی ایک جاری مضمون ہے جو آئندہ بھی صادق آ سکتا ہے. اس کی تائید میں مولوی دوست محمد صاحب نے یہ حوالہ ربا سے بھجوایا ہے. اور تو کوئی نہیں. اب اگلی آیت ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ، اور وہ لوگ وَلَا يَحْسَبَنَّ، میں براہ راست کرتا ہوں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، ان لوگوں کو جو اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں یا ان چیزوں میں بخل سے کام لیتے ہیں، یا مال کا براہ راست ذکر نہیں ہے ان کے متعلق. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا، وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال عطا کیا ہے یا دوسروں سے بہتر چیزیں عطا کی ہیں، هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، وہ ان کے لیے بہتر ہے. یہاں لفظ خَيْرٌ لَهُمْ ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ یہ اسے منصوب کیوں بنایا گیا ہے، یہ کس چیز کا مفعول ہے، یا کون سی وجہ ہے کہ اس میں مفعولیت کی علامت نصب آئی ہے. حضرت امام راضی نے بھی اس مضمون کو اٹھایا ہے، وہ آئندہ جب آئے گا تو میں بتاؤں گا اور اپنی رائے بھی پھر وہاں پیش کروں گا. بل هو شر لہم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے لیے برا ہے. وہی مضمون ہے مہلت والا جو پہلے گزر چکا ہے. جب کسی کو مہلت دی جاتی ہے تو اس غرض سے دی جاتی ہے کہ اس کی بدی اپنے منتہا تک پہنچ جائے، جہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور وہ اپنی استطاعت کے آخری کناروں تک بدی کر دیکھے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ کا وقت آتا ہے. اس لیے اگر شریر لوگ بظاہر آرام کی زندگی بسر کر رہے ہوں، اچھی حالت میں دکھائی دیں، تو نہ وہ شریر یہ سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور ہم پر کوئی پکڑ نہیں، نہ دیکھنے والے کسی طرح اس تکلیف میں مبتلا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو ان کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے. بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اور یہاں جو دائرہ ہے ان کی پکڑ کا وہ قیامت تک پھیلا دیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھاگ ہی نہیں سکتے. وہ جو اس دنیا میں بظاہر پکڑ سے بچ جائیں گے، آخر پھر پکڑے جائیں گے، کیونکہ ہر چیز نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اور قیامت کے دن جو انہوں نے بخل سے کام لیا ہے وہ ان کی گردنوں کا طوق بنایا جائے گا. یہ ترجمہ بہت سے مفسرین نے پسند کیا ہے، لیکن بعض نے اس سے اختلاف کیا، وہ میں آگے جا کے پھر موقع پر بیان کروں گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہر چیز کا ورثہ اللہ ہی نے پانا ہے. یہاں وہ ان کا پہنچنے کا مضمون، ہر چیز کا اس طرف لوٹنے کا مضمون میراث کی صورت میں بیان کیا گیا ہے. اللہ وارث کن معنوں میں ہوتا ہے یہ بھی مفسرین نے آگے بحث اٹھائی ہے، وہاں پہنچ جا کے پھر میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کروں گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو ان سے بہت باخبر ہے. آل عمران آیت 181. یبخلون،
حاصل کردہ ذخائر کو ان جگہوں سے روکنا جہاں سے اسے روکنا نہیں چاہیے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ یعنی بخل کا ایک ترجمہ لغت یہ پیش کرتی ہے، اور مفردات راغب نے یہ ترجمہ پیش کیا ہے کہ کسی ایسے خزانے کو وہاں سے روکا جائے جہاں اس کا صحیح مصرف ہے، اس کو بخل کہتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کا ایک مصرف ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے خرچ کا، تو ہر وہ موقع جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں سے رکنے والے لوگوں کو بخیل کہیں گے۔ بخیلہ کو لیے وہ کہتے ہیں باخل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور بخیل کا بھی، لیکن بخیل وہ ہے جو بہت زیادہ بخل کرنے والا ہو، باخل عام بخل کرنے والا۔ کہتے ہیں بخل دو قسم کے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان خود اپنی چیزوں کو روک لے اور انہیں ضرورت کی جگہوں پر صرف نہ کرے، دوم یہ کہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دے، یہ پہلی قسم سے زیادہ بد ہے۔ جیسے فرمایا الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل سکھاتے ہیں۔ بخل حرص کو بھی کہتے ہیں، الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل کا حوالہ دے کر اس کو حرص کے معنوں میں پیش کیا گیا ہے، حالانکہ ہر جگہ یہ برابر معنی ہیں۔ حرص ہو تو بخل ہوتا ہے، حرص کے بغیر تو بخل بنتا ہی نہیں۔ میراث کے متعلق یہ بحث اٹھائی گئی ہے، الارث کے معنی عقد شرعی یا جو عقد کے قائم مقام ہے کہ بغیر کسی چیز کے ایک شخص کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں چلے جانا ہے، اسی سے میت کی جانب سے جو مال ورثاء کی طرف منتقل ہوتا ہے اسے ارث، تراث اور میراث کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو بلا محنت و مشقت حاصل ہو جائے اس کے متعلق بھی ورثہ کفا کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی چیز نے بغیر کسی محنت کے خود بخود ایک چیز حاصل کر لی۔ اور جب کسی کو خوشگوار چیز بطور عطیہ دی جائے تو اورثہ کہا جاتا ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یعنی یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، مراد یہ ہے کہ تحفۃً تمہیں عطا کی گئی ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، قرآن کریم میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میراث تم لیتے ہو اسے خوب خوب کھاتے ہو اور سمیٹ لیتے ہو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبتوا علی مشاعرکم فإنکم علی ارث ابیکم، کہ اپنے مشاعر پر ٹھہرے رہو، تم اپنے باپ کے ورثہ پر ہو۔ تو یہاں ارث کا معنی اصل اور بقیہ نشان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو وارث کہا ہے، جیسا کہ فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی وراثت۔ سَيُطَوَّقُونَ، الطوق وہ حلقہ جسے گردن میں ڈال دیا جائے، ہر وہ چیز جو کسی کو اپنے گھیرے میں لے لے اسے طوق کہا جاتا ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ دراصل طوق اس حلقے کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر گردن میں بنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہر گردن میں ایک حلقہ سا اگر انسان دیکھے ہاتھ لگا کر تو ایک مرکری ہڈی کا ایک حلقہ سا بنا ہوتا ہے، اس کو طوق کہتے ہیں۔ اور جو ظاہری طوق ہے اس کو بھی طوق کہتے ہیں جو گردن کو پہنا دیا جائے، اور عام طور پر یہاں لفظ طوق سزا کے معنی اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی عورت کا زیور پہنا اس کا طوق نہیں ہوتا، مگر اگر کسی قیدی کو سزا کے طور پر گردن میں پھندا ڈالا جائے سخت، وہ اس کا لوہے یا کسی اور دھات کا بنا ہوا، تو اس سے وہ گردن جھکا نہیں سکتا اور اکڑا رہتا ہے، اور یہ تکلیف بھی ہے اور قید بھی اور ذلت کا بھی نشان ہے، کیونکہ کتوں کو بھی پٹھے ڈالے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے طوق اس پھندے کو کہیں گے جو گردن کے گرد ڈالا جائے
اور اس سے کسی کو قید کرنا مقصود ہو اور ذلت اور اہانت بھی اس میں شامل ہو۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ بخل سے توریت میں درج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو چھپانا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں بخل کا جو لفظ آیا ہے وہ یہودی جو تورات میں درج پیشگوئیاں چھپاتے تھے ان کے حوالے سے ہے، یعنی بخلوا بالکتاب۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گردن میں ایک بڑا سانپ ڈالے گا۔ یہاں یہ روایت میں نے اس لیے لی ہے سیطوقون ما بخلوا بہ میں جو سانپ کا حوالہ ملتا ہے احادیث میں، یہ کیوں ہے؟ جو بھی سزائیں ہیں قیامت کے دن، قیامت کے بعد جہنم میں دکھائی جاتی ہیں وہ تمثیلی رنگ میں بتائی گئی ہیں، اور اس دنیا میں جو انسان کے تصورات ہیں ان تصورات کو بعض تصورات کے بعض تعلقات، بعض کہانیوں، بعض تصورات دوسرے رائج خیالات سے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسرے سے خود بخود ایک واسطہ بن جاتا ہے، ایک بات پیدا ہو دوسرے کا خیال آ جاتا ہے۔ جہاں تک سانپ کا تعلق ہے، سانپ کے تصور کے ساتھ بھی بعض اسی قسم کی روایات وابستہ ہیں، بعض کہانیاں ہیں، بعض دیو مالائی باتیں ہیں جو سانپ کے ساتھ ایک تعلق باندھ چکی ہیں، جو حقیقی نہیں لیکن ایک فرضی روایتی تعلق ہے۔ اور خزانے پر بیٹھ رہنا یہ سانپ کی خاص صفت ہے۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں آپ خزانوں کا ذکر پڑھیں گے وہاں ان خزانوں پر اژدہا اور کئی قسم کے سانپوں کا بیٹھے ہونے کا ذکر بھی ساتھ ہی ملتا ہے، اور یہ کوئی عرب روایات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ عالمی روایات سے تعلق رکھتا ہے۔ جو ہندوستان کی دیو مالائی کہانیاں ان میں بھی سانپ اور خزانے کا ذکر ملتا ہے۔ تو سانپ قبضہ کر بیٹھتا ہے خزانے پر اور وہ اس کا ہوتا نہیں، یعنی دراصل وہ اس کی چیز نہیں ہے مگر قبضہ کر لیتا ہے۔ بس جو شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز کو لوگوں سے روکتا ہے، محل سے روکتا ہے، وہ دراصل اس کی ہے نہیں، کیونکہ خدا کے حکم کے تابع خرچ ہونی چاہیے تھی، اور اس پر وہ سانپ بن کر کنڈلی مار کے بیٹھ رہتا ہے۔ تو یہ تمثیل ہے جو قیامت کے دن اس کی اس خاص حرکت کو ننگا کرنے کے لیے بتائی گئی ہے، اور اس تمثیل کا سمجھنا دنیا میں کسی کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ سانپ کے ساتھ یہ باتیں ہمیشہ دنیا میں ہر جگہ منسوب کی جاتی ہیں، مگر مفسرین نے بدقسمتی سے اس کو ظاہری معنی دے دیے ہیں اور بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس طرح سانپ لٹکا ہوگا۔ بعض نے تو اور بھی لٹکا دیے ہیں، صرف گردن نہیں بلکہ سارے جسم کے عضو سے سانپ لٹکے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب سا تصور جو کہانیوں میں ملتا ہے وہ جہنم کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ نہ جنت نہ جہنم ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم اس دنیا میں تصور کر سکتے ہیں۔ ان سے جہنم سے نفرت دلانے کے لیے بعض تمثیلات ہیں، جنت کی محبت پیدا کرنے کے لیے بعض تمثیلات ہیں، مگر قرآن کریم نے یہ بات کھول دی ہے کہ ان کے باوجود تمہیں کچھ سمجھ نہیں کہ کیا ہے، تمہیں تصور ہی نہیں کہ کیا ہونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کھول دی ہے کہ کسی کو کچھ حقیقت میں پتہ نہیں کہ آئندہ کیا آنے والا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کسی کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چیز چھپائی گئی ہے، حالانکہ خدا خود بیان فرما رہا ہے قرۃ عین میں سے کیا کیا اس کے لیے مخفی رکھا گیا ہے۔ تو جب خود بیان کر رہا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں، تو صاف پتہ چلا کہ وہ تمثیلات ہیں
ان کو ظاہر پر محمول نہ کر لینا۔ بس اس آیت کی تفسیر میں بھی جہاں جہاں مفسرین سانپ کے حوالے دیں گے اور ایک ظاہری نقشہ کھینچیں گے، آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ذکر تو موجود ہے، مگر معنی وہ نہیں ہیں جو مفسرین اس طرف منسوب کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض مفسرین نے اس کو لفظاً لیا ہی نہیں ہے۔ بعض اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے زیرک لوگ ایسے بھی مفسرین میں پیدا ہوئے، اور ان میں سے سر ایک میں کوئی نہ کوئی عقل کی ایسی لہر اٹھتی رہی ہے روشنی کی کہ عام طور پر ادھر ادھر کے ترجمے قبول کرنے کے باوجود ایک دم دماغ روشنی کی جھلک، ایک جس طرح اچانک برین ویو کہتے ہیں نا، اس طرح مفسرین کے اندر بھی روحانیت کی روشنی چمک مارتی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہر بات میں وہ غلط ہیں، اور بعض کے اندر زیادہ نظر آتی ہے، بعض میں ذرا کم نظر آتی ہے۔ مجاہد بھی کافی ہوشیار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یتوقون کا معنی ظاہری طور پر جو لیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ عرب محاورہ ہے۔ کسی چیز کا کسی دوسرے کے ساتھ سختی سے چمٹ جانا، یہ یتوقو کے الفاظ سے عرب بیان کرتے ہیں، یعنی کوئی کسی کو لاحق ہو جائے، چمٹ جائے، جس سے الگ نہ ہو سکے۔ تو مراد یہ ہے کہ ان کی سزا ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور ان کے لیے ناممکن ہوگا کہ اس سزا کو اپنے سے اتار پھینکیں۔ کہتے ہیں اسی طرح کہا جاتا ہے قلدتک ھذا الامر، کہ میں نے، اب قلادہ بھی اس کو کہتے ہیں جو گردن کے گرد لپیٹا جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ اسی طرح کا محاورہ ہے جیسے کہتے ہیں قلدتک ھذا الامر، میں نے یہ معاملہ، یہ بات تیری گردن میں توق کی طرح ڈال دی ہے، پٹے کی طرح ڈال دی ہے۔ مگر کوئی شخص پٹے کا تصور بھی نہیں کرتا، مراد یہ ہے تجھ پر لازم کر دی ہے، اب تو اس سے الگ نہیں ہو سکتا، تجھ پر فرض ہو گیا ہے کہ اس بات کو ضرور پورا کرے۔ پھر اس کی ایک اور مثال قرآن کریم میں جہاں بعض لوگ دوسرے ترجمے کرتے ہیں، یہ دیتے ہیں، یہ ساری تفسیر، یہ جو ہے نا حوالے اور یہ سب چیزیں تفسیر کبیر رازی سے لیے ہوئے ہیں، کیونکہ انہی کا انداز ہے خاص۔ وہ کہتے ہیں اکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، تو کہتے ہیں یہاں بھی اس کے عنق، گردن کے گرد پرندے کا لٹکنا یہ محاورہ ہے، اور یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ سچ مچ کوئی پرندہ وہاں لٹکا ہوتا ہے۔ تو ان محاوروں کو ان کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کے حوالے سے سمجھو، نہ کہ ظاہر کے لحاظ سے۔ اس کی ایک اور حدیث کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق چھپائیں گے اور اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کریں گے، ان کو قیامت کے دن آگ کی لگام منہ میں ڈالی جائے گی۔ اب یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جس عضو بدن کا غلط استعمال ہوا ہے وہ سزا کا مستحق ہے، اور ہر سزا جو کسی عضو سے تعلق رکھتی ہے اس کے اظہار کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ہی تمثیل بیان فرمائی ہے۔ گردن ذمہ داری کا مظہر ہوتی ہے، بس ذمہ داریوں کے تعلق میں گردن سے تعلق میں تمثیل ہے۔ زبان بات کھولنے کے لیے اور حق ظاہر کرنے کے لیے ہے، نہ کہ جھوٹ کی خاطر۔ تو جہاں زبان کا گناہ ہے وہاں زبان کو سزا ملے گی، اور آگ کی لگام اس کو پہنائی جائے گی۔ یعنی تم نے اپنے زبان کو جو روکا ہوا تھا وہ غلط طریق پر روکا تھا، گویا آگ سے تم نے روکا تھا، اب اس کا اجر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو۔ مگر یہ بھی
ظاہر میں اسی طرح آگ کی لگام کا جو تصور ہے اس کو لفظاً بین ہی اسی طرح قبول کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے کہ جس شکل میں وہ اٹھائے جائیں گے لوگ یا تم لوگ اٹھائے جاؤ گے اس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں، تمہیں ادنا سا بھی تصور نہیں ہے کہ تم کس صورت میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو جب ہمیں یہ تصور ہی نہیں تو لگام کسی انسان کے تصور کے ساتھ اس کے منہ میں لگام ڈالنے کا تصور کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو بنیادی بات یہی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان جرائم کے خوفناک نتائج سے متنبع کرنے کے لیے اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہر گناہ کی ایک مناسب حال سزا مقدر ہے، اور وہ سزا جس شکل میں بھی انسان کو ملے گی اس دنیا میں اس کی مثال دینی ہو تو یوں دی جائے گی کہ جیسے آگ کی لگام کسی کو ڈال دی جائے اور وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اب بعض دفعہ کینسر سے بھی یہی آگ کا عذاب مل جاتا ہے، اور وہ انسانی بدنی غلطیوں کے نتیجے میں ہو یا کسی آدمی کی بے بسی ہو، اتفاقاً ہو جائے اس کو، مگر دونوں صورتوں میں جو ان بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں، حال بتاتے ہیں، وہی بتاتے ہیں کہ جیسے آگ لگ گئی ہو، کہتے ہیں ناقابل بیان آگ ہے جو کھا رہی ہے ہمیں۔ تو یہ آگ اسی قسم کی کوئی روحانی تجربے کی آگ ہے، ظاہری صورت میں وہ آگ نہیں ہے جو بعض مفسرین سمجھتے ہیں۔ امام راضی اس کو اسی معنی میں لیتے ہیں کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے کہ علمی سوال کیا جائے اور علم ہونے کے باوجود نہ بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ میراث کی بحث میں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تفسیر القاسمی نے حوالہ دیا ہے کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی میراث ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، بس یہ میراث تو حقیقی میراث ہے، یا ان معنوں میں کہ وہ آسمان و زمین کے اہل کو فنا کر دے گا، ان کے فنا ہونے کے بعد ان دونوں کی املاک خالص اس کی ملکیت میں آ جائے گی، جیسے مورث کا مال وارث کی ملک میں آ جاتا ہے۔ یہ جو بات ہے فنا کر دے گا تاکہ خدا کے قبضے میں چلا جائے، یہ بالکل ناقابل قبول بات ہے، کیونکہ اس دنیا میں بھی ملکیت خدا ہی کی ہے، اور اسی کی مرضی سے ہم ملکیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے۔ مالک ہوتے ہوئے بھی اس سے استفادہ کی بھی طاقت انسان کو نہیں ہے۔ بس یہ خیال کر لینا کہ اللہ اس وجہ سے کہ اس کی ملکیت جو اس نے لوگوں کے سپرد کی تھی کسی طرح واپس آ جائے، وہ سب کو مار دے گا، یعنی موت کا فلسفہ یہ ہے کہ ملکیت واپس لوٹے، یہ ایک ناقابل قبول تصور ہے۔ اللہ اس دنیا میں بھی مالک رہتا ہے اور اپنی ملکیت کے ثبوت دیتا چلا جاتا ہے، اور مارے یا نہ مارے ملکیت اسی کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن ملکیت ہوگی، بلکہ جہاں جہاں ملک کی یا ملک کی یا ملکوت کی باتیں ہوتی ہیں وہاں ہر ایسے مضمون میں اللہ تعالیٰ کو دائمی مالک قرار دیا گیا ہے۔ صرف دوسروں کو جو عارضی ملکیت میں حصہ دیا گیا تھا اس سے ان کو محروم کرنے کا ذکر ملتا ہے قیامت کے دن۔ وہ جو عارضی طور پر مالک بنائے گئے تھے اس دن وہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہوں گے، یہ مراد ہے، ورنہ ملکیت تو جب وہ عارضی مالک تھے اس وقت بھی خدا ہی کی تھی۔ اس گفتگو کی روشنی میں اب ہمیں ارث کا فیصلہ کرنا ہے کہ پھر وراثت سے کیا مراد ہے۔ اصل میں ارث جو ہے
وہ حق ملکیت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ تمام مضمون جو ہے وہ حق والے سے جتنی کوئی قربت رکھتا ہے اس کے گرد گھومتا ہے، اور کس کو مالک ہونا چاہیے یہ مضمون ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون وارث ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادی اصول بنا دیے کہ جو زندگی میں کسی کا محتاج تھا اور جس پر وہ خرچ کیا کرتا تھا، جس کی اس پر اولین ذمہ داری تھی، وہی سب سے بڑا وارث ہے۔ جس کی نسبتاً کم ذمہ داری تھی وہ درجہ بدرجہ اس سے اتر کر وارث بنتا ہے، اور جس سے روزمرہ حسن سلوک کا حکم تھا اس کو اسی طرح قرآن کریم نے ارث میں شامل فرمایا ہے کہ دینا بہتر ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور وہ اقربا جو قریب ہونے کی وجہ سے ایک ایسا حق رکھتے تھے کہ وہ غربت کی وجہ سے قرآن کریم میں مذکور ہیں کہ ان کا خیال رکھنا لازم ہے، اسی حد تک وراثت میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ حصے دار قرار دیا گیا، اور وراثت میں ایسے بعض خانے رکھ دیے کہ اگر ایسے حالات ہوں اور ایسے وارث باقی ہوں تو ان خانوں میں سے نکال کر ان کے لیے بھی کچھ گنجائش نکل آئے۔ یہ ہے وراثت کا مضمون۔ بس اللہ تعالیٰ کی وراثت کن معنوں میں ہے؟ یہ ان معنوں میں ہے کہ تمام ملکیت خدا کی ہے، بس جہاں جہاں سے بھی ملکیت اٹھتی ہے از خود وہ خدا ہی کی طرف لوٹتی ہے، پہلے بھی اسی کی تھی، مگر اٹھتے ہی اگر کوئی ایسا وجود ہے جو از خود واضح طور پر اس کا مالک بنتا دکھائی دیتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ بس ہر وہ چیز جو فنا ہوتی ہے وہ خدا کی طرف لوٹتی ہے۔ یہی مضمون ہے جسے انا للہ و انا الیہ راجعون نے بھی بیان کیا ہے کہ ہم اللہ ہی سے آئے تھے، اپنا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ وجود جو خود بھی اپنا مالک نہ ہو، اس کو مار کر اس سے ورثہ چھیننے کا بھلا کیا موقع ہے؟ وہ تو جب تک زندہ ہے خود بھی اپنی ذات کا مالک نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے، زندگی، بچے، جان، سب کچھ تو نے عطا کیا، اپنے پاس سے ہم لائے کیا تھے؟ تو ارث کا مضمون دراصل کامل ملکیت اور حقیقی ملکیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بیان فرمایا گیا ہے کہ عارضی طور پر تم بنتے ہو لیکن اصل وارث خدا ہے، کیونکہ مالک وہ ہے۔ بس اس سے زیادہ اس میں اور کسی چھان بین کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ وہاں بھی بخل سے مراد یہی لیتے ہیں کہ جیسا کہ سدی نے بھی یہ بیان کیا ہے اور ابن عباس نے بھی، دو الگ الگ گروہ بن گئے ہیں۔ بعض لوگ جیسے سدی ہیں وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ یہاں مال میں بخل اور انفاق فی سبیل اللہ میں بخل کا مضمون چل رہا ہے، اور انہی معنوں میں ہمیں اس آیت کو سمجھنا ہے۔ اور حضرت ابن عباس اور ابن عطیہ، مجاہد، ابن جریج اور دوسرے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے، اور اہل کتاب سے تو کسی خیر کی توقع ہی نہیں تھی، اس لیے ظاہری مال کا ترجمہ کرنا مناسب نہیں لگتا۔ یعنی ان کا بخل جو ہے وہ ظاہری مال میں نہیں بلکہ کلام اللہ میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن کی تائید کی باتیں ہیں ان سے وہ بخل کرتے ہیں۔ دونوں کی یہاں گنجائش موجود ہے، کیونکہ اس آیت میں جو بحث چل رہی ہے وہ صرف کافروں اور اہل کتاب کی نہیں بلکہ مومنوں کی اور منافقوں کی ملی جلی سوسائٹی کی بات بھی ہو رہی ہے۔ بس ان میں سے وہ خواہ منافق بھی ہوں اپنے آپ کو اس دائرے میں تو شمار کرتے تھے جن سے مطالبے ہو رہے ہیں، اور وہ جب بخل کرتے تھے تو ان کا بخل ان کو ننگا کر دیتا تھا۔ تو جو پہلا مضمون تھا ان کے ظاہر ہونے کا، وہی مضمون یہاں دراصل جاری ہے۔
مراد یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کس طرح پتہ چلے منافق غیر منافقہ. کسی غیب کی خبر کی ضرورت نہیں. ہر منافق اپنی علامتیں خود ظاہر کرتا چلا جاتا ہے، اور ان علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت بخیل ہوتے ہیں، اور صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کون بخیل ہے کون نہیں ہے. اس کے لیے کون سی کسی غیب کی خبر کی ضرورت ہے؟ تو اس لیے یہ جو آیت ہے اس کا اطلاق اول طور پر اس مسلمان سوسائٹی پر ہے جس میں منافق شامل تھے. اور اگر اس کا یہ معنی بھی لیا جائے جیسا کہ سدی نے لیا ہے کہ یہاں جیسا کہ حضرت ابن عباس نے لیا ہے کہ اہل کتاب اور ان کا معنوی علمی بخل مراد ہے، تو اس کے خلاف کوئی ضروری نہیں کہ اسے ہم غلط قرار دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن کریم کے مختلف بطون ہیں. جنہوں نے لفظ توق کو مجازی قرار دیا ہے انہوں نے ایک یہ بھی موقف لیا ہے کہ لفظی طور پر لفظ یطوقون یعنی ان کو توق پہنائے جائیں گے میں یہ گنجائش موجود ہے عربی استعمال کی روح سے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے کہ ان کو یطوقون تطویق سے نہیں بلکہ طاقت سے ہے. اس کے معنی ہوں گے کہ بخل کی سزا لازماً انہیں اٹھانی پڑے گی. سیطوقون کا مطلب ہے ان کے اوپر طاقت کے زور سے ان کو مغلوب کر دیا جائے گا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ توق کی بحث میں اس کے حقیقی یا مجازی ہونے کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یطوقون میں جب واضح طور پر عرب استعمال سے بات ثابت ہے کہ طاقت سے مغلوب کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں تو مراد ہے ان کی پیش نہیں جائے گی، وہ سزا لینے پر مجبور کر دیے جائیں گے. اب اس سلسلے میں چونکہ شام کے بھی ذکر چل گئے وہ پھر اور بات سے بات نکلتی چلی گئی. ایک شیعہ مفسر حکیم سید مقبول احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ کافی جو کتاب ہے شیعوں کی تفسیر کی اس میں حضرت امام محمد باقر اور حضرت جناب امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جس شخص کے ذمہ زکوٰۃ کا مال ہوگا وہ اس کا جو حصہ روکے گا خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ایک آتشی سانپ بنا کر اس کی گردن میں بطور توق ڈال دے گا. اور کیا ہوگا؟ کہتے ہیں حساب سے فارغ ہونے تک وہ اس کا گوشت کھایا کرے گا. یعنی گویا گوشت پوست کا بنا ہوا انسان بھی وہاں پہنچا دیا، اور وہ سانپ آخر کیا کرے گا؟ گردن میں لگا ہوا ہے تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے یا اس کو تکلیف دینے کے لیے؟ تو کہتے ہیں وہ گوشت کھانا شروع کر دے گا اس کا. اور یہ خدا کے اس قول سے ثابت ہے سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ. اب کہتے ہیں ثابت کیسے ہو گیا خود بخود؟ کہتے ہیں ثابت ہو گیا، دیکھو خدا نے فرمایا قیامت کے دن وہ یطوق ہوں گے، توق بنایا جائے گا. دیکھو کتنا واضح ثابت ہو گیا کہ سانپ لٹکایا جائے گا جو ان کے گوشت کھائے گا اس دن. بخیل کی ایک تعریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کی ہے وہ یہ ہے بخیل شخص دنیا میں باوجود مالدار ہونے کے فقیر اور محتاج کی طرح رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس سے اغنیاء کی طرح حساب لیا جائے گا. بہت ہی عارفانہ کلام ہے اور بہت ہی عظیم تعریف ہے. فرماتے ہیں کہ بخیل وہ ہے جو دنیا میں مال کا تو مالک ہے لیکن بے حد غریب ہے کیونکہ مال سے فائدہ نہیں اٹھا رہا اور ناداروں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن جب حساب کا وقت آئے گا تو اس سے مالداروں والا سلوک کیا جائے گا کہ اتنا مال تمہارے سپرد تھا، تم نے حساب دو اس کا کیا بنایا. تو بہت ہی پیارا کلام ہے، اس لیے میں نے خاص طور پر آپ کو سنانے کے لیے چنا اس میں سے.
ایک حدیث کا ذکر بھی کیا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مالدار شخص جب تک زندہ رہا اپنے مال کو حق کی راہوں میں خرچ کرنے سے باز رہا اور بخیل رہا، لیکن اس کی اولاد بعض دفعہ جب ورثہ پاتی ہے تو وہ نیکیوں پر خرچ کرتی ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلا مالک تھا وہ تو اس مال کے فوائد سے محروم رہ جاتا ہے، لیکن ورثاء نیکی میں ترقی کرتے ہیں اور وہ اس سے حقیقی فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ باقی تو سب پہلی باتوں کی دہرائی ہو رہی ہے، اس لیے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ مونٹگومری واٹ یہ سمجھتے ہیں کہ probably not a general statement but having particular reference to those who failed to contribute before Uhud۔ تو اس میں وہ جو بحث اٹھائی تھی کہ یہودی سے مانگا گیا اور اس نے انکار کر دیا، یہ ساری بحثیں جو فضول ہیں، وہ خود مونٹگومری واٹ اس کا دراصل انکار کر رہے ہیں کہ یہ لغو بات ہے۔ قرآن کریم نے جنگ احد میں شمولیت سے پہلے جو قربانی کی تحریک کی تھی، اس میں جن لوگوں نے بخل کیا یا لوگوں کو بخل کی تعلیم دی، انہی کا ذکر چل رہا ہے۔ اب بیضاوی اور جلال الدین وغیرہ کے حوالے سے جارج شیل کو بھی تمسخر کا موقع مل گیا، ایک کالر اباؤٹ دیئر نیک، اس میں پھر وہ تمسخر کے ساتھ سانپ والی روایتیں بیان کرتا ہے۔ یہ ویری نے بھی اسی مضمون کو اٹھایا ہے، لیکن وہ جو بیان میں نے بیان کر دیے ہے مضمون، وہ ان کی پہنچ سے بالا تھا، اس لیے کوئی حرج نہیں، ان کو سطحی نظر سے اگر کچھ اعتراض دکھائی دیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بائبل ساری بھری ہوئی ہے ایسے استعارات سے جن کو اگر ظاہر پہ معمول کیا جائے تو ایک تمسخر کی کتاب بن جائے گی، اور خود انہوں نے بھی، ان بائبل کے ماننے والوں نے بھی ان سے یہی سلوک کیا ہے جو ہمارے مفسرین نے میں سے بعض نے قرآن کریم سے کیا ہے۔ یہ عجیب و غریب باتیں فرضی کہانیاں بنانے کے عادی ہیں مستشرقین۔ رچرڈ بیل اپنی کامنٹری میں اسی آیت کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو لوگ خدا سے کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی اس کو ظاہری خرچ لے کر، یہ تو مانتا ہے مونٹگومری واٹ کی طرح کہ اس سے مراد احد سے پہلے ہونے والے واقعات بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ perhaps it also refers to some reluctance on the part of the Muslims، مراد ہے to support what seemed as a losing cause۔ اپنی طرف سے فرضی کہانی بنا لی ہے کہ احد کے بعد مسلمانوں نے دینا بند کر دیا تھا کہ لوزنگ کاز ہے، حالانکہ جتنا ایمان کا اظہار اور یقین کا اظہار احد میں ہوا ہے، اس کی مثال کہیں اور دکھائی نہیں دیتی۔ کس طرح وہ زخمی اسی وقت پھر اس آواز کے گرد اکٹھے ہوئے، کس طرح دوسرے دن اپنے طاقتور دشمنوں جنہوں نے زخم پہنچائے تھے
زخموں کی حالت میں ان کے تعاقب پر روانہ ہو گئے اور اتنی دور چلے گئے کہ وہاں سے کوئی نزدیک پناہ گاہ نہیں تھی، بھاگنا چاہتے بھی تو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ ان لوگوں کے متعلق یہ تان کی زبان دراز کرنا کہ وہ لوزنگ کاز سمجھ کے پیچھے ہٹ گئے تھے، نہایت ہی جاہلانہ حرکت ہے۔ اب اس آیت کو اصل 9 پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ۔ لا يَحْسَبَنَّ کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ اس کا خیر سے کیا تعلق ہے۔ کیونکہ یہاں خیر لہم بظاہر ہونا چاہیے تھا۔ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ہوا کے بعد بظاہر لگتا ہے خیر لہم۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہوا کی خبر معلوم ہوتی ہے خیر، اور جب خبر ہو تو وہ مرفوع ہوا کرتی ہے۔ تو دراصل یہاں میں جو معنی سمجھتا ہوں، بعض مفسرین نے اس کو بعض اور لفظوں کو بیچ میں داخل کر یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ لا یحسبن خیر لہم اس کا مفعول بہ بنتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک بعض دفعہ یکونوں کا جو مضمون ہے وہ داخل ہوتا ہے اور یکونوں کا لفظ معذوف ہو جاتا ہے، اور کانا یکونوں کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ خبر اور اسم کا فرق یہ ہے کہ جملے 2 قسم کے ہیں، ایک ہے فعلیہ اور ایک ہے اسمیہ۔ فعلیہ جملہ تو مثلا یہ ہے کہ زید نے بکر کو مارا، فعل مذکور ہے، اور ایک ہے جملہ فعلیہ کہ جس کی مثال یہ ہے ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر، اور اگر خیر لکم ہو تو یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا، یعنی وہ تمہارے لیے بہتر ہے یا ہوگا۔ لیکن اگر ہوگا کا مفہوم ہو خاص طور پر تو اس میں بعض دفعہ کانا یا یکونو معذوف مانا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ فعلیہ تھا لیکن فعل حذف ہو گیا ہے، لیکن فعل نے وہ اثر دکھا دیا ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ تو اس صورت میں یہ بنے گا بل یکون ہوا شر لکم، یکون ہوا خیر لہم، یکون ہوگا وہ ان کے لیے خیر۔ یہ جو ذکر ہے یکونوں کی وجہ سے خیر کو منصوب ہی ہونا چاہیے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حرف پہلے نہ آتا ہو یا کوئی فعل ناقص، جیسا کہ کانا فعل ناقص ہے، تو اس صورت میں اسم اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو سننے والے ہیں وہ گرامر کی باریکیاں نہیں سمجھتے، بلکہ بڑے بڑے صاحب علم بھی بعض دفعہ مشکل دیکھتے ہیں اس کو اور کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مگر میں آپ کو سمجھانے کی خاطر سیدھا سادہ یہ بتا دیتا ہوں کہ خبر اور اسم عام طور پر دونوں مرفوع اس طرح پہچانے جاتے ہیں کہ اردو میں ہم پیش ڈال دیں اگر، تو جس پر پیش آئے اس کو رفع کی حالت کہتے ہیں۔ پیش رفع کی حالت نہیں ہے ویسے، لیکن عام طور پر پیش سے رفع کی حالت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے زیدن کہیں گے تو زید کو مرفوع کہیں گے، بکرن کہیں گے تو بکر کو مرفوع کہیں گے۔ تو اگر مرفوع حالت ہو تو اسم میں عام طور پر اسم جو پہلا حرف ہے، پہلا کلمہ ہے، وہ بھی رفع رکھتا ہے، اور جو خبر کی حالت ہے وہ بھی رفع رکھتی ہے۔ پس عام اسمی جملوں میں اسم بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی۔ سمجھ گئے ہیں؟ مثال یہی ہے، ہوا شر لہم، اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وہ ان کے لیے شر ہے۔ ہوا اس کا اسم ہوا، شر اس کی خبر ہوئی، اور ہوا بھی مرفوع حالت ہے اور شر بھی مرفوع حالت ہے۔
لیکن بعض دفعہ جب جملہ اسمیہ پر بعض حروف اثر انداز ہوتے ہیں یا بعض ناقص افعال اثر انداز ہوتے ہیں تو اس صورت میں رفع اور خبر نہ اسم اور خبر دونوں پر الگ الگ حالتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا اثر کس چیز پر تھا، کیا تھا۔ مثلا ان اللہ خبیر بما تعملون، اگر انا نہ ہوتا تو یوں ہم کہتے اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں اللہ ہو ہے، اور یہ جو پیش ہے جس کو آپ پیش کے طور پر دیکھ رہے ہیں یہ رفع کی علامت ہے۔ رفع میں ایک فاعلی اور غلبے کا مضمون پایا جاتا ہے، اس لیے فاعل پر ہمیشہ رفع آتی ہے، اور مفعول کا پر ایک مغلوبیت کا مضمون پایا جاتا ہے، اس لیے اس مغلوبیت کے مفہوم کو اس کے نسب کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ اور عام طور پر ناموں میں نسب زبر سے ظاہر ہوتی ہے، اور غلبے کی علامت کیا ہے؟ پیش۔ تو عام طور پر یہ ہے اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ خبیر، اللہ علیم، تو دونوں پر رفع ہے۔ لیکن جب لفظ انا آ جائے اور اس سے ملتے جلتے بعض الفاظ تو وہ اس میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں علامتی۔ اسم جس کو کہتے ہیں پہلا، وہ مرفوع وہ منصوب ہو جاتا ہے، اور خبر جو بعد میں آنی ہے وہ مرفوع رہتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بتانے کے لیے کہ جو انا کا مضمون ہے کہ یقیناً لازماً یہ اس پہلے حرف یا پہلے لفظ سے تعلق رکھتا ہے جو اب اس کا اسم بن جائے گا، اس میں انا کہیں گے اس کو، اور پھر خبر مرفوع ہی رہے گی، اس سے اس کا تعلق نہیں۔ اصل میں ہے اللہ کی ذات کا ساتھ تعلق ہے، اللہ ہے جو یقینی علم رکھتا ہے، تو جس چیز پر زور دینا ہو اس کی علامت بدل کر توجہ کھینچنے کے لیے، یہ عرب طریق تھا کہ وہ عام طور پر رفع کی حالت ہے مگر وہاں اسے منسوب کر دیا گیا۔ تو انا اور اس کے ساتھی اس سے ملتے جلتے بہت سے حرف ہیں، انا بھی اس میں آتا ہے اور بھی بہت سے ہیں، یہ اپنے جملہ اسمیہ میں اسم پر نسب دیتے ہیں، اور اس کے برعکس کچھ ہیں کانا اور اس کے ساتھی ہیں۔ کانا سے مراد آنکھ کا کانا نہیں، بلکہ کانا حرف ہے، اور وہ بیچارہ وہ بھی ویسے ناقص ہی ہے، کیونکہ وہ ایسا فعل ہے جو ناقص فعل ہے، تو اس کا اثر اس سے برعکس ہوتا ہے، وہ اپنے اسم کو خبر نسب دینے کی بجائے اپنی خبر کو نسب دے دیتا ہے۔ تو اس لیے جہاں جہاں بھی قرآن کریم کی آیات میں انا اور کانا کا استعمال آئے گا جو بہت کھلا اور واضح طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو آپ یہ فرق سمجھ لیں اور اس کے مطابق اس کے اوپر زیر زبر پڑھیں، زیر تو نہیں یعنی زبر یا پیش پڑھیں۔ اب اس کے متعلق دیکھیں، یہ بحث تھی ہوا خیر اللہم، اس سے پہلے کانا کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہوا ایک اپنی ذات میں ایک اسم ہے جو جس سے لگتا ہے جملہ شروع ہوا ہے، تو خیر اللہم کیوں آ گیا؟ دستور کے مطابق خیر اللہم ہونا چاہیے تھا نا۔ اس کا میں جواب آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس میں کانا کا فعل محذوف ہے اور یکونو مراد ہے یہاں۔ کانا یکونو جو ہے نا کونن، وہ حذف ہے، اگر وہ اس کو حذف مانے تو بات بالکل کھل جاتی ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے معاملے میں اموال میں یا کسی طرح کا بخل کرتے ہیں، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ بات ان کے لیے بہتر ہوگی۔ یہ پیشگوئی کا رنگ ہے اصل میں، ہوا یکونو خیر اللہم، کیونکہ اس وقت تو وہ اچھا ہی دکھائی دے رہا ہے، اس لیے اس وقت کی بحث نہیں اٹھائی قرآن کریم نے۔ ایک حرف ایک لفظ کو اڑا کر
اس کی جو حرکات اس پر آتی ہیں، علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اسے مضمون کو مستقبل کی طرف لوٹا دیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بالآخر یہ بد انجام ضرور دیکھیں گے، اس لیے وقتی طور پر خام خواہ نہ اترائیں۔ یہ بات ایسی نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں، لازماً اس کا بد انجام ہوگا اور یہ دیکھیں گے کہ یہ خیر نہیں تھا، اور خیر یعنی خیر نہیں ہوگا تو سابقہ کی حالت کا بھی اندازہ مستقبل سے ہوگا۔ اس کے بعد پھر مستقبل کا مضمون یوں بیان فرما دیا، نہ حقیقت کی طرف واپس لوٹا ہے جو حال کا مضمون ہے۔ بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ تو ان کے لیے شر ہے، یعنی انجام بتائے گا کہ اس وقت بھی شر تھا، یہ مراد ہے۔ وہاں یکونوں کو معذوف نہیں کیا، سمجھے ہیں بات کو کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو سر ہلا رہے ہیں، باقیوں کو پتہ نہیں، چھوٹے بھی ہیں کچھ نسبتاً کم بھی ہیں، ان کو سمجھانے کی خاطر میں تفریق کر رہا ہوں۔ ہوا اگر ہم ہے تو مطلب ہوگا ہوا یکونو خیر لہم، یہ بات نہ گمان کریں کہیں وہ بیوقوف کہ ان کا خدا کے معاملے میں بخل سے کام لینا ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ یہ بیان گمان نہ کریں، ہرگز بہتر ثابت نہیں ہوگا، اور جو بات انجام کا اور بہتر ثابت نہ ہو، بل ہوا شر لہم، تو یقین کے لیے شر ہی شر ہے، جو سمجھ نہیں رہے کہ شر ہے۔ وہ چیز جس کا انجام بد ہے وہ بد ہی ہے، انجام ظاہر ہونے سے پہلے بھی بد ہے۔ یہ مضمون ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ سیطوقون، پھر مستقبل کی طرف واپس لے گیا، ما بخلوا بہی یوم القیامہ، جو کچھ بھی وہ بخل کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کو چمٹ جائے گا اور ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کیسے چمٹے گا اور کیسے پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس کے متعلق قرآن کریم کی دوسری آیات کھلم کھلا روشنی ڈال رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ وہ مال بتاؤ، پھر وہ کوئی مال لاؤ تو صحیح اب، لیکن وہ فدیہ نہیں دے سکیں گے، اور بھی کیونکہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، اور سارے مالوں سے وہ الگ کر دیے جائیں گے اور حقوق قائم رہیں گے، حقوق کے لحاظ سے وہ پوچھے جائیں گے۔ یہ چونکہ تفصیل سے قرآن کریم میں جگہ جگہ مذکور ہے، اس لیے ان آیات کے حوالے سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ توق سے کیا مراد ہے۔ وہ قیامت کے دن توق بنے گا، یہاں جزا کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں قیامت کے دن اس سوال کا ان کے پیچھے پڑ جانے کا ذکر ہے۔ وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ ان کو مجرم ثابت نہ کر دے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں وہی مضمون دیکھیں کھول دیا کہ ان کے پاس یہ حساب دینے کے لیے کچھ ہوگا ہی کچھ نہیں، سب کچھ تو اللہ کی چیز تھی، اللہ کی طرف لوٹ چکی ہوگی۔ تو اس وقت جب ان کو کہا جائے گا اچھا اب لاؤ وہ پیسے، اس کے ادا کرو جس کے تم مار بیٹھے تھے، فلاں خدا کا حق تمہیں کھایا تھا وہ پیش کرو، تو کچھ پیش ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ سوال ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور انہیں مجرم کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ ان کی اصلیت سے واقف ہے، اور جو اثرات اس کے ان اعمال کے بعد میں ظاہر ہونے ہیں ان پر بھی اللہ کی نظر ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ہماری آواز جاپان تک پہنچ گئی ہے، وہاں سے اس کے اطلاع بھی آ گئی ہے۔ ضیاء اللہ سے مبشر نے فون پر اطلاع دی ہے کہ ہم نے حضور کا پیغام جو جاپان کے متعلق MTA پر دیا ہے، کوبے میں اپنے کیمپ میں بیٹھے ہوئے سنا اس پیغام کو۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ مکرم امیر صاحب جاپان بھی اس وقت یہاں کیمپ میں ہیں، ضرور دعا کریں کہ خدا تعالی ہمیں مزید خدمت کی توفیق بخشے اور ہم جاپانی لوگوں کے دل جیتنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پہلے تو پیٹ جیتنے ہیں ان کے، پھر دل جیتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جس طرح آپ پیٹ جیتیں گے اس طرح اور کوئی نہیں جیت سکتا، کیونکہ آپ محبت سے اس طرح کھلاتے ہیں جیسے ماں بچوں کو کھلاتی ہے۔ تو دل تو آپ نے جیت ہی لیے ہیں اصل میں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اور کام کیسے کرنا ہے۔ میں نے جب دال چاول کی اطلاع ملی تھی
اس کے جواب میں ان کو پیغام بھیجا تھا کہ دال چاول پر زور ڈال دیں. بہت آسان ہے کھانا پکانا. لنگر میں بھی جب ہمیں مشکل پڑتی تھی، روٹیاں ختم ہو جاتی تھیں، تو اس وقت تنور کون گرم کرے اور آہستہ آہستہ روٹیاں پکنے کا انتظار کون کرے. تو ہر وقت دیگیں ابل رہی ہوتی تھیں خالی پانی کے ساتھ. تو ان میں چاول ڈالے اور دیکھتے دیکھتے بھتاتے. اور دال میں برکت کی بات، خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت پتلی کی جا سکتی ہے، پھر بھی مزہ نہیں چھوڑتی اپنا. بس نمک مرچ کا حساب رکھ لیں. تو جاپانیوں کو تھوڑا تھوڑا مرچ کا مزہ بھی چکھائیں، معمولی، جو لطف کا ہو مگر تکلیف نہ دے. اور اس پر زور دیں. اب مجھے پتہ نہیں وہاں دیگیں تو نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن بڑے بڑے برتن ہوں گے. جفان کا الجواب ہم نے کل پڑھا تھا. جاپان میں تو ایسی بڑی بڑی دیگیں بھی ہوں گی جو جیسے تالاب ہوتے ہوں چھوٹے چھوٹے. تو ویسے بڑے برتن حاصل کریں اور ان میں چاولوں پر زور ڈال دیں اور ایک طرف پتلی دال، اور کبھی کبھی مچھلی کی خوشبو بیچ میں ڈال دیا کریں. تو انشاءاللہ بہت اچھا کام ہوگا. اور اس کے اخراجات کا اندازہ مجھے بھیج دیں فوری طور پر فیکس کے ذریعے یا اسی فون پر جس سے آپ نے رابطہ کیا ہے. وہاں جاپانی حکومت کے انتظامات نے اعلیٰ ہیں، یعنی بعض پہلو سے. جہاں تک مریضوں کے کھانے کا معاملہ ہے اس میں بالکل ٹھنڈے دل سے ان سے رابطہ، ان سے سلوک کر رہے ہیں. ان کے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں. مگر جہاں تک انتظامات کے اعلیٰ ہونے کا تعلق ہے، وہ تو جاپانی قوم تو ایک مثال ہے. انہوں نے اس علاقے سے تمام دنیا میں فون مفت کر دیا ہے. یہ عجیب بات ہے. اب یہاں سے اگر ہم کریں تو ہمارے پیسے لگیں گے، مگر کوبے کے علاقے سے جو چاہے پبلک فون استعمال کرے، دنیا میں جہاں چاہے فون کرے، وہ فری ہے. تو اس وقت ان سے یہ فری رابطہ ہمارا قائم ہے. تو وہ اسی فون پر ہمیں بتائیں کہ کس حد تک آپ دال چاول کا انتظام مزید بڑھا سکتے ہیں اور روزمرہ کتنا خرچ ہوگا. تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کی اصولی منظوری دے دوں گا، پھر خرچ کرتے رہیں اللہ کے فضل سے. اب وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے اس کار خیر پر ہی بات کو ختم کرتے ہیں، جو اس آیت کے مضمون سے الگ نہیں ہے بلکہ اس میں داخل ہے. یبخلون کے ساتھ قرآن کریم نے اس کے مفعول کا دراصل ذکر ہی نہیں فرمایا. جو خدا نے دیا ہے اس سے بخل کرتے ہیں اس میں. اور دینے کا جو ذکر ہے، کس جگہ خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، کیا خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، اس کی تفصیل نہیں چھیڑی. یہ ویسے ہی مضمون ہے جیسے اس کے برعکس مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. کس پر خرچ کرتے ہیں اس کا ذکر وہاں بھی نہیں چھیڑا. تو دراصل بخل کے لفظ میں ہی یہاں وہ بات داخل ہے کہ برمحل خرچ کرنے سے اعتراض کرتے ہیں. تو وہاں چونکہ محل ہے خرچ کا، اس لیے ہم اللہ کے فضل سے اس آیت کے مصداق نہیں بنیں گے، بلکہ اس آیت کے مصداق بنیں گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، جو ہم نے اللہ فرماتا عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بس جماعت بھی انشاءاللہ یہ خرچ کرے گی، اور یہ خرچ جو ہے یہ برکت والا ہوتا ہے. اصل میں کوثر یہی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. تو آپ حسب توفیق خرچ شروع کریں، اللہ توفیق بڑھاتا چلا جائے گا تو آپ کے اخراجات بھی بڑھتے چلے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.